السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف انجم۔ دوستو، غزوہ احد کیا ہے؟ ایک غلطی کی سزا آخر کتنی ہو سکتی ہے؟ غزوہ احد میں کون سا معجزہ پیش آیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے اور کس نے شہید کیا؟ اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی اور ہارا کون؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ سبسکرائب کریں وائس آف انجم کو، بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ غزوہ احد ایسی جنگ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہے۔ دوستو، اس جنگ کا پس منظر یوں شروع ہوتا ہے کہ 2 ہجری میں مکہ والوں کو جنگ بدر میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے خوب ناکو چنے چبوائے اور کفار کے تقریباً 70 جنگجو جہنم واصل کیے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار جیسا کہ ابو جہل بھی شامل تھا۔ ایسی شکست کے بعد وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور منت مانی کہ جب تک مدینہ والوں سے ان کا بدلہ نہ لیں گے تب تک غسل جنابت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ہندا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اس نے اپنے بیٹے، باپ اور چچا کا بدلہ لینے کے لیے ایک غلام کو تیار کیا کہ وہ حضرت حمزہ کو جان سے ماریں گے تو وہ عذاب کر دیے جائیں گے۔ کفار نے پورا 1 سال جنگ کی تیاری کی۔ مکہ کے شعراء نے وہاں کے باشندوں کو بھڑکایا اور عورتوں کو تیار کیا گیا تاکہ وہ اپنے اشعار سے جنگ کے دوران سپاہیوں کو جرأت دے سکیں۔ دوسری طرف مسلمان بھی کفار مکہ کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے بعد شام کی طرف جانے والے راستے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہ تجارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے مکہ والوں نے 1 لاکھ دینار کا تجارتی قافلہ نجش کے راستے شام کو روانہ کیا، مگر اس کی اطلاع مدینہ والوں کو مل چکی تھی کیونکہ مکہ والوں نے مسلمانوں کے مال و گھر پر ہجرت کے وقت قبضہ کر لیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے اس قافلہ پر قبضہ کا منصوبہ بنایا اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں 200 گھوڑ سواروں پر مشتمل ایک دستہ قافلہ کی طرف حملے کے لیے بھیجا۔ اس قافلہ پر قبضہ ہو گیا، باقی سب بھاگ گئے اور قافلہ کا رہنما گرفتار ہوا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ جب اس کی اطلاع مکہ والوں کو ملی تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور 3000 پر مشتمل ایک جنگی لشکر تیار کیا، جس میں 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے اور 70 سے زائد اونٹ شامل تھے۔ یہ لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، اس لشکر کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تو آپ نے صحابہ کرام سے ایک جرگہ کیا اور مشورہ کیا کہ جنگ اندر لڑی جائے یا شہر سے باہر۔ بہت سے صحابہ کرام نے، جن کی عمر زیادہ تھی، جنگ شہر کے اندر لڑی جائے اس پر مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی نے بھی کہا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے، مگر نوجوان صحابہ کرام اور جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہ کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ والوں کو شکست دیں گے۔ ان کا جوش عروج پر تھا۔ آخر طے یہ ہوا کہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑی جائے گی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے اور زرہ پوش ہو کر باہر آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ جنگ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑی جائے، مگر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ زرہ پوش ہو اور بغیر قتال کے اسے اتارے۔ دوستو، 3 ہجری تھی، 6 شوال اور جمعہ کا دن تھا، 22 مارچ تھی اور 625 عیسوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور مدینہ منورہ میں نماز پڑھانے کے لیے سیدنا ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا اور قافلہ چل پڑا۔ رات احد اور مدینہ کے درمیان گزری اور سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ چل پڑے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی نے غداری کی اور 300 سپاہی لے کر مدینہ واپس آ گئے اور کہا کہ میری بات مانی نہیں گئی کہ جنگ مدینہ میں رک کر کی جائے۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اب کے آگے آگے چل رہے تھے۔ دوسری طرف مکہ والے پہلے سے ہی احد کے میدان کے ساتھ پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ ان کی چال یہ تھی کہ سامنے سے
پیادہ فوج جس کی کمان صفوان بن امیہ کر رہے تھے حملہ کرے گی اور تیر انداز عبداللہ بن ربیعہ کی سربراہی میں تھے۔ دائیں جانب سے حضرت خالد بن ولید جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دائیں جانب سے مسلمانوں کو گھیرے میں لینا اور بائیں جانب سے اکرمہ ابن ابی جہل گھوڑ سواروں سے مسلمانوں کو کچلنا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی مہارت دکھائی اور ایسی جگہ جنگ کے لیے مختص کی کہ دائیں جانب پہاڑ تھے اور بائیں جانب پہاڑی تھی، مگر پیچھے بائیں طرف سے راستہ کو اس طرح محفوظ بنایا کہ 50 تیر انداز پر مشتمل ایک دستہ مقرر کیا اور ایک صحابی کو اس کی کمانڈ دی اور فرمایا کہ چاہے ہمیں پرندے اچک رہے ہوں تو تب بھی آپ اس جگہ کو مت چھوڑیں۔ اسید بن عزیر کو قبیلہ اوس کا پرچم تھمایا، قبیلہ خزرج کے دستے کا علم حبیب بن منذر اور مہاجرین کے دستے کا علم موسیٰ بن عمیر کو دیا۔ جنگ کی ابتدا طلحہ بن ابی طلحہ نے کی جو کہ مکے سے تعلق رکھتا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے سید زبیر آئے اور اسے جہنم واصل کیا، پھر طلحہ کے بھائی عثمان نے جھنڈا لہرایا اور جنگ کے لیے پکارا، اس پر سیدنا حمزہ آگے بڑھے اور اسے جہنم واصل کیا۔ اسی طرح قریش کے 12 آدمی گرتے رہے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ کفار کے گھوڑے سواروں کی چال جبل رمات پر 50 تیر انداز محافظوں کی وجہ سے ناکام ہو رہی تھی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ مسلمانوں کی فتح یقینی ہو چکی تھی، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ مسلمان یہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے، شہادتوں کا کاؤنٹ بڑھنے لگا۔ دوستو، ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس 50 تیر انداز محافظوں کو جبل رمات پر دائیں جانب سے کفار کے حملہ کو روکنے کے لیے متعین کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مکہ بھاگ رہے ہیں اور مسلمانوں کی فتح یقینی بن رہی ہے تو ان میں سے 35 سپاہی اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ دوستو، ان کا اترنا ہی تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے یہ سب ہوتا دیکھ لیا۔ خالد بن ولید ایک تجربہ کار سپہ سالار تھے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ جبل رمات کی اس طرف سے حملہ کیا جائے۔ خالد بن ولید نے اپنے دستے کو لیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے جبل رمات پر موجود 15 سپاہیوں کو شہید کیا اور اب راستہ بالکل صاف تھا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو جس کی بالکل توقع نہ تھی، اس نے مسلمانوں کی پیٹھ سے حملہ کیا تو مسلمان ایک طرف سے تو آگے لڑائی کر رہے تھے تو اس اچانک حملے نے مسلمانوں کا زور توڑ دیا اور بہت سے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور دل دلا دینے والی افواہ پھیلی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو اس سے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور کچھ نے اپنی جان قربان کرنا بہتر سمجھی کہ اب اس جان کا کیا فائدہ اب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہے، اور کچھ نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ دوسری طرف آپ کفار کے حملہ کی زد میں تھے، کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور ہر آتا ہوا تیر اپنے ہاتھوں اور سینے پر کھا رہے تھے، جن میں حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبادہ، حضرت مبشر، حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت سہل ابن حنیف، حضرت سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت ابو دجانہ شامل ذکر ہیں۔ حضرت اللہ حضور کی طرف آتے ہوئے ہر تیر کو ہاتھوں سے پکڑ رہے تھے اور اتنے تیر ہاتھ پر لگے کہ ایک ہاتھ بالکل کام کرنا ہی چھوڑ گیا۔ ایک اور صحابی جن کا نام حضرت قتادہ بن نعمان ہے، ہر تیر کو سینے پر لے رہے تھے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پڑتا تھا اسے سینے پر کھا لیتے تھے، مگر ایک تیر ان کی آنکھ میں جا لگا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ کرتے ہیں تو آپ نے ان کی آنکھ سے تیر نکالا تو آنکھ تیر کے ساتھ باہر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے آنکھ کو واپس اپنی جگہ پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ یہ آنکھ تیری راہ میں قربان ہوئی ہے، اے اللہ اسے پہلے سے بھی زیادہ روشن کر دے۔ آپ نے جب ہاتھ اٹھایا تو سبحان اللہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ اسی اثناء میں ایک مکہ والے نے جس کا نام عتبہ ابن ابی وقاص تھا، دیکھا کہ تیر تو کچھ اثر نہیں کر رہے تو اس نے پتھر اٹھایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکا۔ یہ پتھر آپ کو جا لگا، جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ گر پڑے۔ دوسری طرف جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور ابھی زندہ ہیں
तो वो दोबारा लड़ाई के लिए जमा होना शुरू हुए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वाशी नामी शख्स ने शहीद किया। जब आप सामने से लड़ रहे थे तो इसने छुपकर वार किया और नेज़ा आपके इस पार हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खून की उल्टी आती है और शहीद हो जाते हैं। मगर हिंदा जो कि बाद में मुसलमान हो गई थी, उसने हज़रत हमज़ा का कलेजा मुबारक निकाला और इंतकाम की आग में उसे चबाया। दूसरी तरफ जब मुसलमान दोबारा इकट्ठे हुए तो कुफार मक्का भाग गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाशों को देखा तो खून और मिट्टी में लथपथ थी। तकरीबन 70 करीब सहाबा करम शहीद हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जनाजा पढ़ाया और इधर ही दफन किया, जबकि इसके मुकाबले में कुफार के 37 सिपाही जहन्नुम वासिल हुए। जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन उबई और इसके साथियों ने कहा कि हम तो कहते थे मदीना के अंदर लड़ो, तो अल्लाह ताला का फरमान नाजिल हुआ कि शहीद तो जिंदा हैं, इनको अपने रब की तरफ से रिज़्क मिलता है। रात मदीना मुनव्वरा में गुजरी, सहाबा कराम ज़ख्मों से चूर थे, उन्होंने मदीना का दिफा किया। सुबह फिर आपने उन्हीं सहाबा कराम को हुक्म दिया कि कुफार का पीछा किया जाए, बदला लिया जाए, मगर कुफार बुज़दिल मक्का की तरफ रवाना हो चुके थे। दोस्तों, इस जंग में वाज़ेह जीत किसी की ना हुई, क्योंकि ना तो कुफार अपने मकासद में पूरी तरह कामयाब हुए थे और ना ही मदीना पर हमला कर सके थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की शहादतों की तादाद कुफार के हलाकतों के मुकाबले में 2 गुना थी। इस जंग से सबक हासिल हुआ है कि एक अमीर के हुक्म ना मानने से जीती हुई जंग हार जाती है, और दूसरा ये कि मुनाफिकीन का पता चला जो कि अलग हो गए थे। तो दोस्तों, मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। तुझे था तेरे इन इरादों से हम डर जाएंगे, हम जो नाराए तकबीर लगाएं तेरे बुत भी मिट जाएंगे। ये पर्दा आन है मेरी, ये पर्दा शान है मेरी, इसकी खातिर डट भी जाएंगे, इसकी खातिर मर भी जाएंगे। अभी तो ताकत देखी है तूने हवा की बेटी की, वक्त आया मुंह नोचने अली के शेर भी आएंगे।